بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگے، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی۔ وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح جبرائیل کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا، بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درزا ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے، مریم
تو نے تو بڑی بری حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالی ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں؟ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالی کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ کہا اچھا، تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کر دیا۔ اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے
उसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। इस किताब में इस्माइल का वाकया भी बयान कर वो बड़ा ही वादे का सच्चा था और था भी रसूल और नबी। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कर वो भी नेक किरदार पैगंबर था, हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। यही वो अंबिया हैं जिन पर अल्लाह ताला ने फजलो करम किया, जो औलाद आदम में से हैं और उन लोगों की नस्ल से हैं जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में चढ़ा लिया था, और औलाद इब्राहीम व याकूब से, और हमारी तरफ से राह याफ्ता और हमारे पसंदीदा लोगों में से। उनके सामने जब अल्लाह रहमान की आयतों की तिलावत की जाती थी, ये सजदा करते, रोते गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे। इस आयत में सजदा है। फिर इनके बाद ऐसे नाखल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज जाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो उनका नुकसान उनके आगे आएगा, बजिज उनके जो तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करें। ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उनकी जरा भी हक तलफी न की जाएगी। हमेशगी वाली जन्नतों में जिनका गायबाना वादा अल्लाह मेहरबान ने अपने बंदों से किया है, बेशक उसका वादा पूरा होने वाला ही है। वो लोग वहां कोई लघु बात न सुनेंगे, सिर्फ सलाम ही सलाम सुनेंगे। उनके लिए वहां सुबह शाम उनका रिस्क होगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उन्हें बनाते हैं जो मुत्तकी हों। हम बगैर तेरे रब के हुक्म के उतर नहीं सकते। हमारे आगे पीछे और उनके दरमियान की कुल चीजें उसी की मलकियत में हैं। तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं। आसमानों का, जमीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, सब का रब वही है। तू उसी की बंदगी कर और उसकी इबादत पर जम जा। क्या तेरे इल्म में उसका हम नाम, हम पल्ला कोई और भी है? इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने उसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वो कुछ भी न था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम उन्हें और शैतानों को जमा करके जरूर जरूर जहन्नुम के इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर कर देंगे। हम फिर हर गिरोह से उन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़े अकड़े फिरते थे। फिर हम उन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नुम के दाखले के ज्यादा सजावार हैं। तुम में से हर एक वहां जरूर वारिद होने वाला है। ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई फैसल शुदा अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को इसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब उनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। हम तो उनसे पहले बहुत सी जमातों को गारत कर चुके हैं जो साजो सामान और नामो नमूद में उनसे बढ़ चढ़ कर थीं। कह दीजिए, जो गुमराही में होता है अल्लाह रहमान उसको खूब लंबी मोहलत देता है, यहां तक कि वो उन चीजों को देख लें जिनका वादा किए जाते हैं, यानी अजाब या कयामत को। उस वक्त उनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बड़े मर्तबे वाला और किसका जत्था कमजोर है। और हिदायत याफ्ता लोगों को अल्लाह ताला हिदायत में बढ़ाता है
اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی قور و قرار لے لیا ہے۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ صدق اللہ العظیم۔